الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. اسلوب القرآن قرآن مجید کا اسلوب. لقد جمع القرآن بين غزارة المعنى وإحكامه وأصالة اللفظ وفصاحته جمع بین الشیئین، دو چیزوں کو اکٹھا کر لینا. کہتے ہیں وہ یجمع بین الحدیث والفقہ، یعنی وہ محدث بھی ہے فقیہ بھی ہے. تو جمع القرآن بین غزارۃ المعانی، قرآن مجید کے اندر معانی کی فراوانی بھی موجود ہے اور فراوانی کے ساتھ اس کی پختگی، اور پھر فصاحت، رسالۃ اللفظ و فصاحت، تو الفاظ کی پختگی اور الفاظ کی خوشنمائی، الفاظ کی فصاحت اور اس کی وضاحت. تو اس میں دو پہلو ہو گئے. ایک پہلو ہے معنوی، تو معنوی پہلو کے لیے کہا کہ اس کے اندر معانی کی وزارت و کثرت یعنی فراوانی ہے. معانی کی مضامین کی کمی نہیں. یہاں پہ لفظ معانی بمقابلے الفاظ نہیں ہے، یعنی معنی اس طور پر کہ ایک لفظ کا جو ترجمہ مفہوم ہوتا ہے، شبد ہے، اس کا یہ ارتھ ہے، ورڈ ہے، میننگ، اس معنی میں نہیں، بلکہ معنی سے مراد جو مضامین ہے اصلاً. تو مضامین کی یہاں کمی نہیں ہے کہ ایک ہی مضمون کو بار بار دہرایا جا رہا ہے. بے شمار مضامین ہیں اور اس کے اندر فراوانی و کثرت ہے اور بہت ہی پختگی و گہرائی ہے. دوسری طرف لفظی طور پر اس میں پختگی اور خوشنمائی ہے اور وضاحت ہے. فصاحت کے معنی اپنے پڑھوں گے الظہور والبیان، پڑھے نہیں پڑھے بلاغت کے اندر. تو جو الفاظ ہیں ان میں وضاحت ہے اور اس کے اندر خوشنمائی ہے اور خوبصورتی ہے. تو لفظی طور پر خوبصورت اور مضبوط الفاظ ہیں اور معنوی طور پر بھی مضبوط اور کثیر اس میں مضامین ہیں. فاشتمل علی نواحی فکریۃ و نفسیۃ مختلفہ، اور اس میں مختلف فکری اور نفسیاتی گوشے اور پہلو پائے جاتے ہیں. ناحیۃ جمع نواحل ہے. اگر اس پہ الف لام آ جائے یا اس کی اضافت ہو جائے تو پھر ہا کے بعد یا بھی لکھتے تو نواحی پڑھتے ہیں، اور نواحی کا الفکریہ کہا جائے گا. تو اس میں مختلف فکری اور نفسیاتی پہلو ہیں. اب اس کی وضاحت کرتے ہیں. جیسے کہ تشریع معنی قانون سازی کے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں تشریع احکام بھی ہے. تہذیب سے مراد تہذیب اخلاق وغیرہ ہے، اخلاق کو درست کرنا، نفوس کی اصلاح کرنا. اور وصف کے معنی اس میں منظر نگاری ہے، تصویر کشی ہے، شخصیات کی برکت تراشی ہے، یہ سب چیزیں. اور یہ فی ابلغ الصور البیانیتی معنی و عبارت، معنی و مضمون اور الفاظ و عبارت کے اعتبار سے نہایت ہی بلیغ ترین زبان و بیان کے خاکوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. وہ اشدھا واسماء تاثیراً و مکانتاً، اسی طرح جو یہ بیانی خاکے ہیں وہ نہایت ہی مؤثر ہیں اور مقام کے اعتبار سے نہایت بلند ہیں. یعنی اسماء مکانت کہہ لیجیے اور اشدھا تاثیراً الگ الگ کر سکتے ہیں اس کو. یہ اشدھا تاثیراً جو بہت ہی مؤثر ہیں اور جو نہایت ہی بلند مقام ہیں. مع عدم التقید بقیود الفن المفروضہ، فن کی عائد کردہ پابندیوں کو اختیار کیے بغیر. تقید معنی ہوتا ہے پابندی اختیار کرنا، اور قیود جمع قید پابندی کے ہوتے ہیں. قید معنی وہ بیڑی جو پاؤں میں ڈال دی جائے جمع قیود آتی ہے، اور اسی سے فعل تقیدہ استعمال کیا ہے. اس معنی کیا کہتے ہیں پابندی اختیار کرنا. تو یہ جو پابند ہونا ہوتا ہے یہ اس کا بالکل لفظی ترجمہ بھی ہے اور نہایت فصیح ترجمہ بھی ہے. اس سے بہتر اس کا کوئی ترجمہ لفظی اور فصیح نہیں ہو سکتا. کیا پابند ہونا. اور فن کی عائد کردہ پابندیوں کو اختیار کیے بغیر، او طرق ادبیت مرسومۃ، یا مقررہ ادبی طریقہ کار کو اپنائے بغیر. کچھ لگے بندے قانون ہوتے ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں. قرآن مجید نے ایسی کوئی پابندی لگی بندی استعمال نہیں کی ہے. بل سارا علی التجدید والابتکار، قرآن مجید جدت اور ندرت کی ایک نئی روش پر گامزن ہوا ہے. والتنویع والایجاد، اسی طرح تنوع اور ایجاد بیانی کی ایک جدید راہ پر
تو قرآن مجید کا طرز بیان بالکل اچھوتا، نرالا اور انوکھا ہے. اس نے کسی سابق اسلوب کی پیروی نہیں کی ہے. جو فن کی عائد کردہ پابندیاں ہیں ان کو بھی اختیار نہیں کیا ہے، اور جو لگی بندی مقررہ ادبی جو طریقے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں اپنایا ہے، بلکہ اس نے اپنی ایک نئی راہ الگ اپنائی ہے، جو اس میں جدت ہے، ندرت ہے، باغبن ہے، تنوع ہے اور ایجاز ہے. طریقتہ بین طریقتین، قرآن مجید کا طرز بین ہے. بین طریقتین، دو طریقے ہوتے ہیں، ان طریقوں کے درمیان کا ایک اس کا راستہ ہے. طریقتہ بین طریقتین یعنی اس کا طریقہ میانہ ہے اور معتدل ہے. اب اسی اجمال کی وضاحت اس مضمون سے کر رہے ہیں. عنوان تو کہہ رکھا ہے طریقتین. اب اس اجمال سے کیا سمجھیں گے؟ اس کی تفصیل کر رہے ہیں. لیست طریقتہ طریقۃ الشعر الذی یتبع خطۃ نظم مألوف، اس کا طرز شاعری کا وہ طرز نہیں ہے جو شاعری نظم کے ایک لگے بندے مانوس طرز اور روش کی پابند ہوتی ہے. یعنی شعر و شاعری کی روش کیا ہوتی ہے؟ پابند ہوتی ہے کس کی؟ نظم کے ایک مانوس اور معلوف طرز کی اور انداز کی. تو قرآن مجید کا طرز ایسا شاعرانہ طرز نہیں جو کہ نظم کے ایک لگے بندے مانوس اور معلوف روش کا کی پابند ہوتی ہے. کیا شاعری ولیست من النثر المطلق الخالد. ایک طرف کیا ہوگا کہ شاعری کا ایک لگا بندہ انداز ہوتا ہے، قرآن شریف اس کا بھی پابند نہیں، اور دوسری طرف قرآن مجید کا تعلق اس روکی پھیکی خالی نثر سے بھی نہیں ہے جس میں تعبیر کی دلاویزی نہ ہو اور جس میں محسنات الفاظ کا استعمال نہ ہو اور جو اثر سے خالی ہو. ایک نثر جو کہ نثر مطلق ہے، مطلق یعنی جو ہے غیر مقید، ایک اس پر کہ صرف لفظ نثر کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ نثر ہے، لیکن وہ نثر ایسی ہے جس کو بالکل بے جان اور بے روح کہا جائے، جو تعبیر کی دلاویزی سے، محسنات الفاظ سے اور اثر سے اور زور سے خالی ہو. نثریں بہت لوگ ایسی بولتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں کہ پڑھنے والے کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے اور سننے والے کو سننے میں مزہ نہیں آتا. تو قرآن مجید کی نثر ایسی نہیں ہے جو ایسی بے جان ہو، بے روح ہو، بے مزہ ہو، بے لطف ہو. بل انہا طریقۃ بینہما، بلکہ قرآن مجید کا طرز ان دونوں طرزوں کے درمیان کا طرز ہے. نہ تو بے جان قسم کی نثر ہے اور نہ وہ شعر و شاعری ہے جس میں ایک خاص نظم کی روش کی پابندی ہوتی ہے، ایسے بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ بل تتقید بقیود تشبہ فی بعض خصائصها قیود الشعر الجمیلہ، بلکہ یہ اپنی بعض خصوصیات میں شاعری کی دلاویز پابندیوں کی پابند ہے. وہ ایسی بعض پابندیاں رکھتی ہے، کیا یہ طرز رکھتا ہے جو کہ اپنی بعض خصوصیات میں شاعری کی خوبصورت و دلاویز پابندیوں سے مشابہت رکھتی ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی قرآن شریف کے اندر جو طرز انداز ہے اس میں جو شاعری کی ایک جھلک بھی ملتی ہے، شاعری کا ایک انداز بھی ملتا ہے کہ جس طرح کے شاعری کے اندر ایک دل نوازی اور دلکشی ہوتی ہے، اس قسم کی ایک شکل و شان قرآن شریف کے اندر بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ عام نثر نہیں ہے بلکہ جو اثر شاعری کو سن کر ہوتا ہے وہی اثر قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر یا اس سے بڑھ کر محسوس ہوتا ہے. تو یہ بات انہوں نے کہی. تو یہ ایسا طرز ہے جو پابند ہے ان پابندیوں کا جو مشابہت رکھتی ہیں اپنی بعض خصوصیات میں شعر و شاعری کی خوبصورت پابندی. تو جو شعر و شاعری کی خود پابندی ہوتی ہے یعنی اس میں ایک قسم کی وزن و قافیے کی پابندی ہوتی ہے. قرآن مجید میں بغیر کسی قصد اور ارادے کے بعض آیات ایسی آئی ہیں جن کو کہ آپ شعر کے وزن پر صحیح پائیں گے. مثال کے طور پر ایک آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا. یہ ایک آیت ضرور ہے لیکن یہ شعر کا ایک مصرع بھی بن سکتا ہے. کیا ہے؟ شعر کا ایک مصرع بھی ہے. تو نیند آئی تم کو؟ جی یہ ایک شاعر نے فارسی میں کیا کہا
ہر چیداری صرف کن در راہ ہو. کیا کہا؟ ہر چیداری صرف کن در راہ ہو لن تنالوا البر حتی تنفقوا. ایک شعر ایک آیت قرآن شریف کے لیے ایک مسئلہ ہو گیا اور ایک مسئلہ فارسی کا ہو گیا، ایک شعر بن گیا. اس طرح کی بہت سی آیات ہیں جن کے اندر شعر کا وزن پایا جاتا ہے، لیکن اس کو ہم شعر اس لیے نہیں کہیں گے کہ کیونکہ جب یہ آیت اتری ہے اور اللہ نے اپنا کلام کہا ہے، اس نے شعر کے ارادے سے اس کو نہیں کہا ہے، تو وہ کلام جو بغیر ارادے شعر کے موضوع مقفع ہو جاتا ہے اس کو شعر نہیں کہا جاتا. سمجھیے آپ؟ تو بسا اوقات انسان بغیر قصد و ارادے کے موضوع کلام بولتا ہے. بچے جو گاتے ہیں، گنگناتے ہیں، آپس میں کھیلتے ہیں، پڑھتے نہیں بہت چیزیں، وہ سب شعر کے وزن پر آ جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں مکہ مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے، یہ شعر ہو گیا. وہ کہتے ہیں اکڑ بکڑ بمبے وہ 80-90 پورے 100، یہ بھی شعر ہو گیا. لیکن جب وہ کہتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہم شعر کہہ رہے ہیں. تو ایسا وہ کلام جو بغیر قصد اور ارادے کے موضوع ہو جائے گا اس کو اصطلاح میں شعر نہیں کہا جاتا. ایک بار ایک جگہ ہے یہاں پر ضلع ڈور میں کا نام ہے بوبا مئو، وہاں پر ایک بزرگ ہیں حضرت عز الدین شاہ سرخ، ان کا مزار ہے. پہلے وہیں پر مدرسہ چلتا تھا، وہاں جانا ہوا تھا تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، چٹائی بچھی ہوئی تھی، وہاں کے چند اساتذہ تھے. میں نے کہا زیر سایہ دیوار شیخ، تو ایک صاحب شاعر تھے، وہاں کہنے لگے تو ایک مصرع ہو گیا تھا، اپنے کا دوسرا مصرع آپ کہیے. اب جو ہم نے ایک کلام کہا تھا زیر سایہ دیوار شیخ، یہ ہم نے نہیں کہا کہ ہم شیخ کوئی مصرع کہہ رہے ہیں، کلام کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اتفاق سے موضوع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو اس کو ہم دعویٰ کہ ہم شاعر بن گئے، یہ غلط دعویٰ ہوگا کیونکہ بغیر ارادے کے ہم نے جملہ کہا تھا اپنے منہ سے. تو اسی لیے شعر و شاعری میں ایک شرط ضروری ہوتی ہے، وہ کلام موضوع جو قصد اور ارادے کے ساتھ شعور کے ساتھ کہا گیا ہو وہی شعر ہوگا، ورنہ شعر نہیں ہوگا. تو قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر شعری وزن پایا جاتا ہے. تو لہذا یہ اپنی بعض خصوصیات میں شعر کی تلاوت پابندیوں سے مشابہت رکھتی ہیں، وَتَتَحَرَّرُ فِي قرآن، اور بعض پابندی میں اس سے آزاد ہیں. بحیث تشبہ النثر الفنی، اب جب شعر کی پابندیوں سے آزاد ہیں تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اعلیٰ قسم کی فنی نثر کا شاہکار ہے. وَلَكِنَّهَا تَفُوقُ طَرِيقَتَيْ الشَّعْرِ وَالنَّثْرِ كِلْتَيْهِمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ. لیکن یہ جو طرز قرآنی ہے، طریقۃ القرآن ہے، وہ شعر و شاعری اور نثر کے دونوں طرز سے فائق طرز ہے. عَلَى كُلِّ حَالٍ، بہرحال ہر حال میں. آپ یہ نہیں کہیں گے شاعری کا جو حال ہے وہ اس سے اچھا ہے یا فنی نثر کا مقام اس سے بلند ہے. ہر حال میں قرآن مجید کا طرز شعر و شاعری اور فنی نثر کے طرز سے فائق اور اعلیٰ برتر ہے. وَتَحْمِلُ التَّأْثِيرَ الْأَعْظَمَ مِنْ تَأْثِيرَيْهِمَا، شعر و شاعری اور نثر نگاری کی تاثیر سے بڑھ کر اپنے اندر اثر رکھتا ہے. وَفَائِدَةً أَوْسَعَ مِنْ فَائِدَتَيْهِمَا، نثر و شعر کے فائدے سے بڑھ کر اپنے اندر فائدہ رکھتا ہے. وَجَمَالًا أَسْحَرَ، اور اس کا حسن و جمال زیادہ سحر انگیز ہے. وَمَعْنًا أَغْزَرَ، اس کے معنی میں زیادہ فراوانی ہے. مِنْهُمَا جَمِيعًا، ان دونوں سے یعنی شعر و شاعری اور نثر نگاری کے اندر جو معانی مضامین ہیں ان سب سے بڑھ کر اس کے اندر مضامین اور معانی پائی جاتی ہیں. جمال العبارت وعذوبۃ الصوت، عبارت کی خوبصورتی اور الفاظ کی یعنی آواز کی چاشنی. قرآن مجید کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں عبارت میں دلاویزی اور خوبصورتی ہے، یعنی عبارت میں روکھا پن پھیکا پن نہیں ہے، بدمزگی بے لطفی نہیں ہے. جو عبارت ہے بڑی زوردار، شاندار و جاندار و دلکش ہے، اور جو ان الفاظ قرآنی سے نغمہ صوتی نکلتا ہے وہ نہایت دلکش ہے. فحیناً یمتلئ اسلوبہ بجمال العبارت، کبھی تو قرآن مجید کے اسلوب عبارت کی دلاویزی سے مملو ہوتا ہے. وتاثیر اللفظ، اور لفظی اثر انگیزی سے. مع جدارت المعنی قوتی، معانی کی کثرت قوت اور یہ فصاحت کے ساتھ ساتھ.
جدالت میں فصاحت بھی ہے، جامعیت بھی ہے، قوت بھی ہے، اور ان کا برمحل استعمال بھی ہے، یعنی دونوں پہلو ہیں۔ لفظی طور پر بھی اس میں بڑی تاثیر ہے اور عبارتوں میں کشش ہے، اور معنوی طور پر اس میں بڑی فصاحت و جزالت اور قوت پائی جاتی ہے۔ وَيَحْمِلُ تَأْثِيرًا أَشَدَّ مِنْ تَأْثِيرِهِ، اس طرح قرآن مجید کے اسلوب میں شاعری کی اثر انگیزی سے بڑھ کر اثر آفرینی ہے۔ وَعُلُوبَةً أَشَدَّ مِنْ عُلُوبَتِهِ، اور شاعری کی شیرینی سے بڑھ کر اس میں شیرینی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَوَاخِرُ آيَاتِهِ، قرآن مجید کی آیات کے جو آخری الفاظ ہیں، مع تحررها من قیود النظم المقررہ، اگرچہ یہ نظم کی لگی بندی پابندیوں سے آزاد ہے، پھر بھی کیا ہے، تحمل کا حکم ہے جرسن شعری مؤثر ہے۔ ان آیات کے اواخر میں مؤثر شعری نغمہ پایا جاتا ہے، وہی تسمى بالفواصل، اور ان اواخر کا نام کیا ہوتا ہے؟ فواصل ہوتا ہے۔ فواصل جمع ہے فاصلۃ کی، وعوضاً عن القافیہ والردیف، ان اواخر آیات کو قافیہ اور ردیف کا نام دینے کے بجائے فواصل کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں گے یہ قافیہ ہے، یہ ردیف ہے، تو گویا کہ سننے والے کا ذہن منتقل ہو جائے گا کہ یہ قرآن مجید نظم و شعر و شاعری ہے، کیونکہ قافیہ ردیف کے الفاظ شعر و شاعری کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ کہ سو رہے ہیں، تم سو رہے ہو جی، تو لہذا اواخر آیات کو فواصل کیا بولتے ہیں؟ فواصل بولتے ہیں۔ فَهِيَ لَا تَجْرِي عَلَى مَجْرًا صَوْتِيٍّ أَوْ وَزْنِيٍّ وَاحِدٍ، یہ سب کے سب ایک ہی صوتی یا وزنی روش پر گامزن نہیں ہوتے، یعنی ساری آیات کے آخری حروف یکساں نہیں ہوتے، بلکہ اس میں فرق آ جاتا ہے۔ وَأُسْلُوبُهَا لَيْسَ عَلَى أُسْلُوبِ السَّجْعِ أَيْضًا بِالْمَعْنَى الدَّقِيقِ لِلسَّجْعِ، سج کے دقیق مفہوم میں اس کا اسلوب مسجع بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ سج کے دقیق معنی ہوتے ہیں کہ آدمی بالکل ہر فقرے اور دوسرے فقرے کے اندر سج کی پابندی کرے، ایسی پابندی قرآن مجید میں مکمل طور سے نہیں پائی جاتی۔ وَيُرَاعِي الْقُرْآنُ هَذِهِ الْفَوَاصِلَ، قرآن مجید ان فواصل کی رعایت کرتا ہے۔ وَيُؤَثِّرُ بِذَلِكَ أَثَرًا بَلِيغًا، اس طریقے سے وہ بہت ہی زوردار اثر ڈالتا ہے۔ وَيُنَوِّعُهَا، اور پھر ان فواصل کو بھی متنوع کرتا ہے، یعنی ایک ہی فاصلہ ہمیشہ نہیں آتا ہے، بلکہ اس میں تنوع بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ فَلَا يَلْتَزِمُ دَائِمًا بِتَسَاوِي الْفِقْرَتَيْنِ، لہذا دو فقروں کے ہمیشہ یکساں یا ہموزن ہونے کی پابندی نہیں کرتا، بل قد تكون إحداهما قصيرة، بلکہ کبھی ایک فقرہ چھوٹا ہوتا ہے وأخراهما طويلة، اور دوسرا فقرہ کے مقابلے میں لمبا ہوتا ہے۔ وأحيانا لا تتحدد الحروف الختامیہ، یہ لا تتحد بڑی ہے کہ دونوں کے آخری حروف یکساں نہیں ہوتے بلکہ حروف بدل جاتے ہیں۔ آپ خواصے پہ غور کیجئے کہ کہیں پہ جو آیات کے آخری الفاظ ہیں وہ ختم ہو رہا ہے، اس پہ دال پر پھر رونق بدل سے دوسرا فاریہ، لیکن جو فاصلے بدلے بھی جاتے ہیں اس کے باوجود بھی اس کے اندر ایک دلاویزی ہے اور جو نغمگی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ لیکنها لا تغلو من التناغم الجمیل، لیکن یہ ساری چیزیں حسین نغمے سے خالی نہیں ہیں، یعنی آپ تلاوت کرتے جائیے، یہاں پر حروف میں تبدیلی آ گئی، پہلے تو پہ ختم ہو رہا تھا، اب کسی اور حرف پہ ختم کر رہے ہیں، لیکن سننے والا پڑھنے والا اس لطف کو ختم نہیں کرتا، اس سے محروم نہیں ہوتا جو کہ اس کے پڑھنے سے اور سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ عنوان تھا جمال العبارہ و عذوبۃ الصوت کا۔ اسی لیے قرآن مجید کو آدمی جتنا بھی پڑھنے سے اکتاتا نہیں ہے، سننے والا سننے سے اکتاتا نہیں ہے کہ نہیں تو ابھی تو ہم کل سن چکے تھے آج سے سنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، لگتا ہے ہر مرتبہ پڑھتا ایک نیا مزہ سننے والے کو محسوس ہوتا ہے، پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے۔ کتنا واقعی ہے وہاں پہ بھیڑ لگی ہے نیچے سامنے بڑھ کے آگے